میں ہوں سید نیر انوار آر ایکس فیکٹر کے پلیٹ فارم سے. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں فارماسسٹ بائی ایجوکیشن, پی ایچ ڈی ہیں فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مختلف عہدوں پر فائز رہے اور آج بھی کوآرڈینیٹر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے بات کریں گے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں, جاننا چاہیں گے ان ڈیپتھ جا کر کہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عبید علی کی اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں مدد کی. اس کے علاوہ آبویسلی چونکہ ڈرگ اور ریگولیٹری کے ایکسپرٹ ہیں تو ہم کچھ سوالات ان سے اے پی آئی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس کے حوالے سے, ڈریپ ایکٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کچھ گلوبل پرسپیکٹو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس ویلکم ڈاکٹر عبید علی. السلام علیکم سر. آپ کا بہت شکریہ اس اعزاز کا اور مجھے دعوت دینے کا. جی بہت شکریہ. اور ہم سوالات کی طرف آتے ہیں اور ڈیفیکلٹی لیول آہستہ آہستہ بڑھتے جائے گی کوشش کی. کوئی بات اللہ اچھا رکھے. چلیں جی سر, ظاہر ہے جس چیز کا نقش ہماری زندگی پر ہمیشہ رہتا ہے وہ ہمارا بچپن ہے. تو بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ کہاں رہے, کیسے رہے, فیملی کے ویلیوز کیا تھیں؟ اچھا, اپنے بارے میں تو میں بھی نہیں سمجھتا, نہ اپنی پرسنالٹی کو اور نہ کبھی اس طرح سوچنے کا موقع ملا. رہے تو جو ہوش سے پہلے کا جو حصہ تھا وہ جنگی حالات میں رہے, پوسٹ وار سب کچھ ہمارے گھر والوں نے دیکھا. مشرقی پاکستان میں اس وقت وہ محصورین پاکستانی ہو چکے تھے فعال ہونے کے بعد, تو تقریباً 927 دن ہم پاکستان کے محصور ہونے کے ہم نے وہاں گزارے. اس کے بعد ہم یہاں مغربی پاکستان یہاں پر آ گئے. یہاں پر آئے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا, ہم تو بچے تھے, عمر آہستہ آہستہ گین کر رہے تھے. تو ہمارے لیے وہ نیکر, وہ شرٹ ہماری دولت تھی اور ہم دنیا کا اپنے آپ کو امیر آدمی سمجھتے تھے. ہمیں ابو شاعری سکھاتے تھے, الجبرا سکھاتے تھے, انگریزی سکھاتے تھے, عربی پڑھاتے تھے, فارسی پڑھاتے تھے. تو ہم جب محلے میں نکلتے تھے تو ہم سمجھتے تھے فارسی شاید صرف ہم نہیں پڑھی ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو ہم ویسے ہی بڑے ایروگنس میں فیل کرتے تھے اندر سے. پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ ایروگنس کا جو احساس ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ اندازے کو باور کرانے والی امی تھیں, ابو تھے, معاشرہ تھا, محلے کے انکل تھے, چچا میاں تھے, بابا جی تھے, جس کا بھی نام لیجیے, بڑے دوست تھے. ان لوگوں نے یا ان کی غربت نے یا ان کی تکالیف نے جو اس وقت مجھے بہت عزیز تھیں, اندازہ نہیں تھا کہ یہ غربت ہے, یہ تکلیف ہے, اس کا اندازہ نہیں تھا کہ آلو کے اوپر چھلکے کے ساتھ آلو کھانا جو ہے وہ غربت کی نشانی ہے. ان سب کا پتہ نہیں تھا. استری ہونا جو ہے وہ ایک اچھی زندگی عمارت کی نشانی ہے. یہ سب کا اندازہ نہیں تھا, تو اس لیے ہم بڑے مطمئن تھے. خیر مطمئن اللہ نے آج بھی رکھا ہوا ہے. ہم اسے لالو کھیت کہیں گے جہاں پہ آپ کا بیس ٹائم گزرا. ہم اسے بڑے فخر سے فیڈرل کیپٹل ایریا کہہ کر لالو کھیت سے الگ کر لیتے تھے. اچھا اچھا اچھا, زینت اسکوائر کے اس طرف ہے ہم لوگ. تو ہم جب بھی لوگ پوچھتے تھے آگے نا فیڈرل بی ایریا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت بھی ابو نے بتایا تھا یہ فیڈرل بیوروکریٹک ایریا ہے, بیوروکریٹ ایریا ہے, اور یہ فیڈرل کیپٹل ایریا ہے. تو بچپن میں پتہ یاد کرا دیا گیا تھا. اور تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں کراچی یونیورسٹی. فارمیسی واقعی کوئی پیشن تھا یا ایڈمیشن ہونے کے بعد یہ پیشن بنا؟ نہیں, ہم صحیح بات تو یہ ہمارے پاس کوئی پیشن نہیں تھا. گھر والے کہتے تھے ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو. ہماری جو بہار کی فیملی تھی یہ زندگی موت کا مسئلہ تھا. اچھا, ڈاکٹر بننے کے لیے نمبر گننے پڑتے تھے, اتنے سے کم آئے تو پھر نہیں ہوگا داخلہ. انجینئر کا بھی تقریباً یہی معاملہ تھا کہ اتنے نمبر آئیں گے تو ہوگا. تو ہم خیر میڈیکل میں تھے, کیونکہ بچپن میں امی کو جن اسپتال لے جایا کرتے تھے. جب امی ایڈمٹ ہوتی تھی تو وہ بڑا ایک آج کے لحاظ سے ایک روفرسا سا ہے, اس وقت کے لحاظ سے ہماری پکنک پوائنٹ تھا کہ امی ایڈمٹ ہیں, وہاں 8-9 خواتین اور ایڈمٹ ہیں, اور ہمارے کپڑے امی وہیں دھو رہی ہیں, 2 مہینے کے لیے ایڈمٹ ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر ہے اس سے دوستی ہو جاتی ہے. اب ڈاکٹر ہم سے گفتگو کرتا ہے اردو میں, ٹو پٹی انگریزی میں, محاورے سنتا ہے, انگریزی سنتا ہے, تو ہماری ایک دوستی سی ہو جاتی ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کی وارڈ میں بڑی عزت ہے, تو ذہن میں بیٹھتا ہے یار ڈاکٹر بنوں گا. پھر ہماری فیملیز میں جو لوگ ڈاکٹرز ہیں ان کو لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, تو ذہن میں ڈاکٹر بنتا ہے. انجینئرس چونکہ فیملی میں کم تھے یا ہمارا واسطہ کم تھا, تو اس لیے ڈاکٹر بننے کا ذہن میں بیٹھ گیا. لیکن صحیح سے دل کی کبھی آواز سننے کی کوشش نہیں کی, ورنہ دل تو میرا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں. نہیں, وہ تو گھر والوں کا ایک دباؤ تھا, سوسائٹی سماج کا ایک دباؤ تھا کہ نمبر لے کے آنے. تو دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ اس دباؤ کا جواب دیا جائے. وہ اور بات ہے کہ وہ نمبر ہمارے نہیں آئے. اچھا, نمبر اتنے آئے کہ کراچی یونیورسٹی کے سب سے ٹاپ موسٹ ڈپارٹمنٹ جہاں سب سے کریم آتی تھی وہاں ایڈمیشن ہو گیا. دیکھیے, نمبر تو بہت دفعہ پہ بہت کم آئے,
اچھا. لیکن ہمت کبھی نہیں ٹوٹی. قدرت نے آخر میں سب کچھ کھلوا دیا. بس اس وقت ایجوکیشن کی صورتحال کیسی تھی؟ اور میں عمومی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں, خصوصی طور پہ کہ کیا کچھ ایسے ٹیچرز تھے جو واقعی ہاتھ پکڑ لیتے تھے, جو واقعی مینٹرشپ کرتے تھے, جو واقعی دل سے کہتے تھے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ میری ذمہ داری ہے؟ یہ سسٹم تھا پہلے؟ کہانیوں میں تو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے سسٹم لیکن حقیقی دنیا میں یقینی طور پہ یہ ناپید نہیں تھا. تو اب میرے جملے کو سمجھیے گا, کہانیوں میں نے بہت پڑھا ہے, حقیقی دنیا میں ناپید نہیں تھا, بہت کم تھا. اکثر ٹیچر فیل کرنے کے در پہ ہوتے تھے, چند ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے کے در پہ ہوتے تھے. یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. کالج میں یہ صورتحال نہیں تھی. کالج میں اگر میں کہوں کہ 60% ٹیچرس کی خواہش ہوتی تھی بچے پڑھ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. 40% اس لیے خاموش ہو جاتے تھے بچے خود ہی نہیں پڑھ لیں, تو ان کے پاس رستہ ہوتا تھا جب بچے نہیں پڑھ رہے تو ٹھیک ہے میں بھی میکینیکل موڈ میں آؤں, بلیک بورڈ پہ لکھواؤں اور چلا جاؤں. اسکول میں بھی بالکل مختلف تھا. اسکول میں اساتذہ کی بڑی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لیں, اور وہ اس کے لیے جتن کے ساتھ جتنا وہ محنت کر سکتے تھے اور اس میں جتنا غصہ نکال سکتے تھے وہ سب کرتے تھے. فارمیسی کے بعد پہلی جاب کیا تھی آپ کی؟ 1800 روپے کی جاب تھی. اور کہاں پر؟ کڈنی سینٹر میں. اوکے. اور وہاں گئے انٹرنشپ کے لیے. ٹھیک. کڈنی سینٹر میں جب ہم 1800 روپے کی جاب پر آئے تو اس وقت بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی, کیونکہ ٹیوشن پڑھاتے تھے تو ہمیں تقریباً زیادہ پیسے میں بولنا نہیں چاہتا, اس سے کئی گنا زیادہ ملتے تھے, اور ٹائم بھی اپنے مرضی کا. اب یہاں وہ کہتے ہیں پینٹ شرٹ پہن کر آؤ, ٹائی لگا کر آؤ, نوٹ صحیح کر کر آؤ, اور جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں بنیان بھی بک رہی ہے. تو ہم نے کہا فارمیسی ہم نے اس لیے پڑھی ہے. تو وہ ایک مشکل وقت تھا. 1800 روپے اس لیے کہ جی آپ انٹرنی ہیں, اور وہ ہم نے بہرحال ضبط کر کے گزار دیا وہ وقت. اور اس کے بعد کڈنی سینٹر کے بعد مختلف جاب کے مراحل میں گزرتے گئے. فارماسیوٹیکل کی طرف کوئی جاب نہیں کی آپ نے؟ ہمارے ذہن یا میں پروڈکشن کی طرف کبھی نہیں گئے؟ نہیں گئے, لیکن ہمارے ذہن میں اس وقت تھا ہی نہیں پاکستان میں رہنے کا. اچھا. تو مطلب یہ ذہن میں تھا کہ ٹھیک ہے یار اب یہ کڈنی سینٹر چلے جائیں گے باہر. اپرچونیٹی آتی گئی. جب میچور ہو گئے ہم اصل میں اتنے اممیچور تھے کہ ہم اپنی باہر کے جانے کو میچور کر لیتے تھے. اور جب وہ بالکل میچور ہو جائے اور جب ٹکٹ سے جانے کا وقت آ جائے پھر سوچتے تھے خدا نخواستہ گھر میں کوئی انتقال ہوا تو آنے میں کتنا گھنٹہ لگے گا. اب وسوسے شروع تو وہ تولتے تھے. جب تولتے تھے پھر یاد دل گھڑتا تھا, سوچتے تھے یار کوئی اللہ تعالیٰ بات پیدا کر دے ہم یہیں رہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ بالکل مجھے وہ 3 ڈیٹس یاد ہیں جس وقت مجھے ٹریول کرنا تھا. مختلف, میں امریکہ کی بات نہیں, لیکن وہ تینوں جن لوگوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا وہاں کے لوگ, وہ اگر سن رہے ہوں تو پریشان ہوں گے. تو انہوں نے خیر ہمارے سامنے تو خوش آئے تھے, وہ یہ کہیں گے. نہیں, وہ انہوں نے چونکہ ٹکٹ شکٹ بھیجا تھا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں رات کو فلائی کر جاؤں, اور شام کو میں نے ان سے کہا سوری میں نہیں جا رہا. اگر میں یہ کہوں سر کہ انسان کسی بھی وقت پہ ان بائس نہیں ہو سکتا, جو وقت آپ نے گزارا اس کی بائسنس, اس کی کچھ اپروچز ہماری شخصیت پہ, ہمارے فیصلوں پہ ہمیشہ حاوی رہیں گی. بالکل صحیح. ہم کسی بھی لمحے زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس فیصلے کو ایبسلوٹ فیصلہ یا فری آف آل بائسنس کہتا ہوں. آپ کیا مانتے ہیں سر؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اتنا ایماندار آدمی ہو سکوں گا, تصور بھی نہیں کرتا. میں ایک بے ایمان آدمی ہوں کیونکہ میں باعث ہوں. اب باعثنس میں مجھے جو اپنی بے ایمانی ہے اس کی اخلاقی حدود طے کرنی ہے. کیا یہ بے ایمانی میں دانستاً کر رہا ہوں؟ کیا اس بے ایمانی کے اگینسٹ میں کوئی فائنینشیل امپیکٹ لے رہا ہوں؟ اس بے ایمانی کے اگینسٹ کوئی میں معاشرے میں کوئی مقام لے رہا ہوں؟ تو اس کو روکنے کے لیے حد الامکان اپنی زندگی میں کوشش کی ہے. میں اپنے قریب کے لوگوں سے محبت کرنا اگر غلط ہے تو میں یہ غلطی بار بار کر رہا ہوں. اگر اس کی بنیاد پر کسی دوسرے سے نفرت کرنا صحیح ہے تو یہ میں نے نہ غلطی میں کی ہے اور نہ اس کو میں کبھی کرنے کو صحیح سمجھ سکنے کا تصور بھی کر سکتا ہوں. تو میری نظر میں انسان باعثنس ہو سکتا ہے, مگر وہ باعثنس جو ہے اس کا تعلق میرے جذبات کے ساتھ ہے. میں دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دل میرے دماغ سے جڑا رہے, میرے جذبات میں آلودگی کم سے کم رہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی. جی. پی ایچ ڈی کر کے, پی ایچ ڈی کا مقصد کیا تھا باس آپ کی؟ کوئی ضد تھی, کوئی پریسٹیج تھا, یا کوئی واقعی کوئی مطلب کوئی سائنس کے ساتھ لگے رہنے کا جو نا ایک وہ تھا جستجو کا تھا. لیکن یہ پی ایچ ڈی واقعی کوئی بہت علمی مقصد نہیں تھا. پی ایچ ڈی کرنے کا یا ڈگری حاصل کرنے کا جو مقصد تھا کچھ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا جو ہمیں نام کے آگے پی ایچ ڈی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں کونیاں مار دیا کرتے تھے. ٹھیک. یہ اسی وجہ یہ واقعی اتنا ہی کیجول تھا سر؟ جناب ایسے ہی تھا.
پی ایچ ڈی میرے اساتذہ جو تھے وہ چاہتے تھے پی ایچ ڈی کروں. یو ایس جانا کیسے ہوا سر؟ یو ایس ہم آن لائن نیا نیا انٹرنیٹ کا زمانہ تھا, گفتگو کرتے رہتے تھے لوگوں سے, تو کچھ یو ایس ایف ڈی اے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ڈیولپ ہو گیا تھرو ڈسکشن فورمس. تو ان میں سے ایک نے مجھے دعوت دی کہ جی آپ امریکہ کیوں نہیں آتے. تو میں نے فوراً اسی لمحے جواب دیا کہ یار وہ کیسے آنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فارم وہ بھر دیں, ہم نے آپ کو ای میل کیا ہوا ہے. اچھا, ہم نے جا کے ای میل چیک کیا تو اس میں ایک لنک تھا, فارم بھر دیا. تو پتہ لگا بیگم صاحب نے کہا مجھے بھی آیا ہوا ہے ای میل. تو میں کہا تم بھی بھر دو بھائی. تو میں سمجھا شاید سارے گورنمنٹ افسر کو آیا ہوا ہے یا سارے فارمیسی والوں کو آیا ہوا ہے, میں سمجھا. خیر بھر دیا. تو انہوں نے پھر وہ کہا کہ آ جائیں. جب آنے کا آیا تو پھر وہ ویزا, اور ویزا لینے کا فارم بھرنے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. کوفت یہ تھا کہ وہ کہہ دیں کہ جی از ناٹ اپرووڈ, تو وہ سینے پہ وہ رسک لے کے گئے. خیر انہوں نے ویزا تو دے دیا, پھر اس لیے چلے گئے وہاں ایف ڈی اے. تو وہاں تقریباً 30-35 لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. تو ایک نالج بینک تھا دنیا بھر کے لوگوں کا, سارے ان کے ہمارے علاوہ باقی سب ایکسپرٹس تھے اپنے اپنے ممالک کے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم دونوں کو پاکستان کا جھنڈا ملا. اچھا وہ مسز علیحدہ گئی تھیں, میں الگ گیا تھا کیونکہ ہم دونوں کو الگ الگ ہوا تھا. ان کو بتایا بھائی ہم ایک کمرے میں رہیں گے, ان کے لیے یہ بڑی عجوبی بات بھی تھی. تو پھر ان کو پتہ لگا بھائی یہ شی از مائی مسز. خیر بہرحال تو اس طرح ہم دونوں نے اس کو اٹینڈ کیا اس یو ایس ایف ڈی اے کے, اب اس کو ٹریننگ شپ کہہ لیجیے, فیلوشپ کہہ لیجیے. جاتے رہے آتے رہے, ہم ملٹیپل ٹائم کا ڈزن سے کہہ لیجیے 10-12 بار گئے. لیکن ٹریننگس کے حوالے سے ہم 6-7 بار گئے وہاں پر. اور ٹریننگس والا جو گورنمنٹ کی ٹریننگ تھی جو ایف ڈی اے کی تھی, اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے. جی پرواہ. آپ کی پی ایچ ڈی رہی فارماسیوٹیکل کوالٹی کی طرف؟ فارماسیوٹیکل کیمسٹری ڈپارٹمنٹ تھا. ڈاکٹر ظفر سعید سیفی جو فارمر وائس چانسلر تھے کیمسٹری کے, اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ میں ان کا فارمیسی میں آخری شاگرد تھا جس نے وہ ان کے ساتھ پی ایچ ڈی کیا. لیکن جو سبجیکٹ آف ڈسکشن تھا, اگر اس کو آپ گہرائی میں دیکھیں گے تو پی ایچ ڈی کا جو تھا وہ کوالٹی تھا, ڈرگ کی کوالٹی. کوالٹی ایک بڑا براڈ ٹرم ہے. بس ایک بات بتائیں گے کہ این روٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری, جی کوالٹی بائی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں یا کوالٹی بائی سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے اور میری بیگم صاحبہ کو یہ قدرت نے ایک امتیازی وہ دیا ہے, اعزاز دیا ہے. ہم دونوں نے کوالٹی بائی ڈیزائن اس سے پڑھا ہے جس نے کوالٹی بائی ڈیزائن ایف ڈی اے کے لیے لکھا ہے. اوکے. اور 1-2 دن نہیں پڑھا, مستقل اس کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر اعجاز حسین. اچھا تو ہم فرام لرننگ جو ہے نا ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ ہمارے پاس فرسٹ جو کوالٹی بائی ڈیزائن پروڈکٹ یو ایس میں آئی اس کو کیسے ریویو کیا گیا, بایولوجیکل میں کوالٹی بائی ڈیزائن آئی اس کو کیسے ریویو کیا گیا, ان سب کے ساتھ اٹیچ ہیں. جب آفس آف جنیرک ڈرگ نے سوچا کہ جنیرک ڈرگ میں بھی کوالٹی بائی ڈیزائن آئیں گے, آنا چاہیے, تو جو ڈیفیکلٹیز آئیں, جو کوشچنز آئیں, اس وقت ہم اس کے ساتھ اٹیچ تھے. پاکستان میں لوگ اس طرح کوالٹی بائی ڈیزائن پہ گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ کل بنا لیں گے. ایک پروڈکٹ, ناٹ اے سنگل پروڈکٹ آؤٹ آف 100,000 پروڈکٹ جو پاکستان میں کوالٹی بائی ڈیزائن کے اوپر ہے. پلیز انڈرسٹینڈ اٹ, کوالٹی بائی ڈیزائن از ناٹ سو ایزی. 80-90 تو پیجز بنانے پڑیں گے آپ کو ایک کوالٹی بائی ڈیزائن تک پہنچنے کے لیے. 2012 میں پی آئی سی کا کیس تھا, یا ڈفرینٹ جو ہمارے یہاں چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور پن پوائنٹس ہوتی جاتی ہیں, کیسز آتے جاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح کے سارٹن کے جو کیس تھے یا این ڈی ایم اے والے کیسز تھے, کیا صرف یہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں یا ہوتے تو پوری دنیا میں ہوتے ہوں گے نا باس؟ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم گلوبل پرسپیکٹو جاننا چاہ رہا ہوں سر. گلوبل دنیا میں جو ہے نا وہ ہے, گلوبل دنیا کی جو آنکھیں ہیں ہم سے شارپ ہیں, ان کا جو مائکروسکوپ ہے وہ اس کی جو ریزولوشن ہے ہم سے بہت شارپ ہے. آپ کو تو 150 لوگ مر گئے جب پتہ لگا لوگ اس سے مر رہے ہیں. تو معمولی بات نہیں ہے. آپ نے سارٹن کھلا دیا نا, آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ کینسر سے مرے. آپ نے تو کسی کو پیسے نہیں دیے نا کینسر سے مرنے کے, امریکہ میں کیوں دے رہے ہیں؟ والیوم تو اتنا یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کینسر سے مرا ہے, یہ ہماری وجہ سے کینسر ہوا ہے. وہاں پہ تو ڈیٹا ہے نا کہ 1 لاکھ لوگ دوا کے ایڈورس ریئیکشن سے مر جا رہے ہیں. پھر ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے یا جو چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو کم سے کم پتہ ہے, مرنے والے کو یہ پتہ ہے وہ مر کیوں رہا ہے, جس کے سامنے مر رہا ہے اس کو پتہ ہے مر کیوں رہا ہے. ہم تو سب اللہ میں ڈال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا, امریکہ میں 1 لاکھ لوگ دواؤں کے ان استعمال سے مر جاتے ہیں جو پریونٹ ہو سکتے ہیں سالانہ, تو یہاں کتنے مرتے ہوں گے؟ اگر نہیں مرتے تو پھر دوائیں اثر نہیں کرتی. سر یہ ہیپاٹائٹس بی ویکسین کا جو ابھی یہ وہاں کے اس میں چلا ہے, جی وہ کیا سین تھا, کیا تھا اس میں؟ دیکھیے دنیا نا آپس میں کشتی کر رہی ہے,
اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے سائنس کو سائنٹیفک ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ سیاسی جملہ ہو جاتا ہے کہ میڈیکل اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سائنس از اسٹیبلشڈ. جب آپ نے کہہ دیا سائنس کے تو بائی ڈیفالٹ میں یہ نہیں ہے کہ تو اسٹیبلشڈ آپ ہے. نے تو 50 جگہ کا ہے. یس کووڈ میں تو آپ نے ایسی تیسی کر دی نا, 70% سے 80% آپ کا جو ڈیٹا پبلش ہوا آپ کے کلاس 1 جرنل میں, ان جرنل کے ایڈیٹرس نے مختلف موقعوں پر تھرو پبلیکیشن, تھرو انٹرویو, تھرو ڈسکشنس, تھرو ٹیسٹیمنی, انہوں نے کہا نا کہ یہ 70 to 80% جو پبلیکیشن ہے وہ انڈسٹری انفلوئنسڈ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ریپروڈیوس نہیں ہو رہی. تو جو ریپروڈیوس نہیں ہو رہی وہ 80% اسٹڈیز, اور ان کے اوپر جن لوگوں کو دوائیں دی گئی ہیں ان دواؤں نے فائدے وہ تو نہیں پہنچائے جو آپ نے وعدہ کیا. تو اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہیپیٹائٹس بی کے لیے ضروری نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کے خلاف ہو گئے. اب مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں جس پہ ہم ڈیسیجن لے سکیں. ہاں, جس پہ ہم کہہ سکیں ہیپیٹائٹس بی ویکسین لگواؤ. یہ ایشو گلوبل ہے نا, بھلے گلوبل ہے. ہم میری 55 سال عمر ہونے جا رہی ہے بھائی, تو میں کب گلوبل ایشو کروں گا؟ مرنے کے بعد ڈسکس کروں گا. نہیں بات صحیح ہے. ہم اپنی اکانومی میں رہ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پاس سب چیزیں خراب ہمارے یہاں بہت ہی خطرناک معاملات ہیں, بس میں تو بول نہیں پا رہا. ہم اس پہ آئیں گے, لیکن بس یہ نہیں گلوبل بھی یہ سارے سینیریو لیکن وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. مجھے بتائیے نا, یورپ میں اٹلی ہو, آسٹریلیا ہو, یہ لنڈن ہو, امریکہ ہو, ان کی کانگریس نے ڈسکشن کی اوپن کہ کووڈ میں کیا ہوا تھا, کیوں بند کیا گیا تھا, کتنا ایویڈنس تھا, ماسک لگانے کا فائدہ کیا ہوا, کیا. یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ 2012 میں ڈریپ ایکٹ جو آیا, جی آپ بھی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے. مطلب وہ نقطے وقتے لگانے کچھ ایک لگایا, وہ اس کے اس جرم میں شامل تھے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس چند لوگوں میں اللہ نے مجھے بھی چنا ہوا تھا, ہمیں بھی چنا تھا. اچھا اگر ریٹروسپیکٹولی ہم بات کریں تو 2012 کے جو ڈریپ ایکٹ آیا, اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئیں اور آگے چل کر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی لانگ ٹرم, تو میرے ذہن میں سے 2 سوالات ہیں. جی, یا تو وہ ڈریپ ایکٹ صحیح نہیں تھا, یا پھر اس پہ عمل نہیں ہوا. آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈریپ ایکٹ تو ہم ایک رسپانسو ہے, اس سے پہلے ڈرگ ایکٹ بھی موجود تھا. ہاں, اور کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ اس کو کبھی نیچے کریں گے تو آپ دیکھیں گے جاپان سے زیادہ ہم اسٹرانگ تھے, اس ریجن میں سب سے اسٹرانگ ہم تھے اپنے ایکٹ کے حساب سے. پاکستان میں بھی لال لائٹیں ہیں, گرین لائٹیں ہیں اور یلو لائٹیں ہیں. یس, ٹھیک ہے. لال لائٹیں امریکہ میں بھی ہیں, گرین اور یلو بھی ہیں. تو ایکٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس وقت جو ڈریپ ایکٹ بہرحال ایک ڈاکومنٹ موجود ہے, اور میں یہ نہیں کہنا یار سارا ڈریپ ایکٹ جو ہے گورنمنٹ افسر نے لکھا. بہت سے لوگوں سے مدد بھی لی گئی تھی. اچھا کچھ لوگ مفت میں بھی آئے تھے مدد دینے کے لیے, انٹرنیشنل لوگ, اور بعض جگہ ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا. اور بعض مطلب میں پورے ڈریپ ایکٹ سے ایگری نہیں کرتا, لیکن اس کے میجر ایز اے ٹوٹیلٹی اٹ از اے ویری گڈ ڈاکومنٹ, اور اٹس اے ویری گڈ رول آف بزنس. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے نا, میں تو ڈریپ ایکٹ کو بھی چھوڑ دیں 2012 کو, ہم ڈرگ ایکٹ 1976 کو اگر بے رحمی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں, میرٹ پہ امپلیمنٹ کرتے کہ لال لائٹ پہ رکنا ہے اور ہری لائٹ پہ جانا ہے, تو آپ کی 90% کمپنیاں بند ہو جائیں گی. 90% کمپنیاں بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی 70% عوام کو سستی دوا نہیں ملے گی. اچھا, اب وہ سستی دوا جو ہے اس میں رسک بھی ہے. وہ جو رسک ہے اس سے فرض کر لیجیے 10 لوگ مرتے ہیں اس رسک سے, اور اگر ہم بند کر دیتے ہیں تو بند کرنے سے 50 لوگ مرتے ہیں, تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ اور 50 لوگ لینا بھی بند کر دیتے ہیں. پیسے ہی نہیں ہے نا سر. جو دوائیں آپ کی یہاں پہ بک رہی ہیں نا, جس بھی قیمت میں بک رہی ہیں, اگر ان دواؤں کو آپ ریپلیس کر دیں امیرکن دوا سے, تو یہ جو فرض کر لیجیے کہ 3 بلین کی مارکیٹ ہے تو 30 بلین کی ہو جائے گی. تو 27 بلین کے پیسے کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو وہ 27 بلین کے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ دوا کی ڈوز نہ ملنے کے سسکیں گے, ان کی اموات اس دوا بننے کے خطرے سے اموات دونوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا نا. تو سرکار کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. ایک عام ڈاکٹر ہے نا, وہ مریض کا سوچتا ہے, مریض اپنا سوچتا ہے, محلے کا چودھری وہ محلے کا سوچتا ہے, اسپتال محلے کا سوچتا ہے. ہمارے سینے پہ پوچھیں, ہمیں تو بھائی لائنس ایریا کا غریب بھی دیکھنا ہے, ڈیفنس کا امیر بھی دیکھنا ہے. ہمیں وہ بھی آدمی دیکھنا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو فیصلہ کریں گے جس میں میکسیمم لوگوں کو, کیونکہ درد کا نا کوئی باؤنڈری نہیں ہے, نہ وہ کالا دیکھتا ہے, نہ گورا, نہ انگریز, نہ مسلمان, نہ کوئی باؤنڈری نہیں. کتنی ایکسپورٹ کی طرف جانا پاکستان کے لیے ایک طرح سے بہتر ہوگا. ابھی ہم $500 بلین پر ہیں جی, اور 10 بلین کا ٹارگیٹ, اور 3 سال میں $3 بلین کا ہے.
ذرا ریورس میں کر کے سوچیں کہ اگر انہوں نے واقعی 10 بلین کرنا ہے تو پروسیسز میں کہاں کہاں ان کو چینجز لانی پڑیں گی؟ دیکھیے یہ بڑا اکیڈمک آپ نے نا کئی لیئر پہ سوال کیا ہے. میں کوشش کروں گا سادہ الفاظوں میں اس کو ریزالو کروں گی کیونکہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. ایز اے گورنمنٹ آفیسر اوپر سے لیڈرشپ کی تو مجھے دیکھنا ہے تو اس میں ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں بات. ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں اس کے اوپر. ایکسپورٹ آپ کی دوا کا مطلب یہ ہے کہ دوسری دنیا میں رجسٹرڈ ہو جائے, ریکگنائز ہو. جب یہ ایکسپورٹ ہوگی تو ریکگنائز صرف اور صرف کوالٹی سے ہوگی. ٹھیک ہے. کوالٹی کے علاوہ کسی فون پہ نہیں ہوگی, کسی جیت سے نہیں ہوگی کہ آپ نے جنگ جیت لی ہے تو ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کوالٹی کو پروف کرنا پڑے گا اسی اسٹینڈرڈ پر جو اسٹینڈرڈ دنیا نے اسٹیبلش کیے ہیں, اور جب وہ آئیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں. اتنی سی ہی بات ہے. کوالٹی اچیو کرنے کے لیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو را مٹیریل ہے وہ ہے پیور نالج کا. جس نالج میں یہ ایبلٹی ہو سگنلز کو سمجھنے کی, اور دل اتنا بڑا ہو اپنی بات واپس لینے کی, دوسروں سے مل کے چلنے کی. اب فارمیسی برادری سوچے میں نے کسی کو بھی نہیں رکھنا, چونکہ میں نے فارمیسی پڑھ لی اب سارے لوگ فارمیسی ہوں گے. انجینئرنگ سوچے کہ یار یہ فارمیسی والوں کو کیا پتہ ہے, یار مشینوں کا ہم جانتے ہیں, ہم سے زیادہ کیا جانتے ہیں. کیمسٹری والے سوچے کیمیکل ہمارا معاملہ ہے, جتنا کیمیکل ہم جانتے ہیں ان کو کیا پتہ. ادھر وہ ایک نیا مسئلہ مائکرو بایولوجی والا, وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا. 5 مائکرو آرگنزم کے نام فارمیسی والے نہیں جانتے, 5 کیمیکل کے نام مائکرو بایولوجی والے نہیں جانتے, 5 فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کو انجینئرنگ نہیں سمجھتی, انجینئرنگ کے 5 ٹیکنالوجی ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا, کامن سرفیس ایریا کوئی نکال نہیں پاتا. عجیب بے ڈھنگی ہم نے سسٹم بنا دیا ہے. پلیز کم اینڈ سیٹ, گیو رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے سے لرن کرو. میں فارمیسی گریجویٹ ہوں, میرے لیے کیمسٹری کورس ڈیزائن کریں تاکہ میں کیمسٹری کا احساس پڑھ سکوں. آپ کے لیے میں فارمیسی ڈیزائن کرتا ہوں, آپ فارمیسی پڑھ سکیں. میں انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہوں. پھر یہ جو ہمارا ٹیبل بنے گا نا وہاں پہ پزلز رکھیں گے, تب جا کے سکہ جوڑے گا. سر ابھی ہم صرف جانتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں. ایکسیپٹڈ. میں انٹرپرینورل اپروچ کی بات کرتا ہوں. واٹ دے وانٹ, جو انویسٹرس کا پیسہ ہے وہ اچھی طریقے سے واپس آئے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو لوگ بایو ایکویلنسی کروائیں گے ان کو بینیفٹ دیا جائے گا ان چیزوں میں, ان کے برانڈس کو ان کو بینیفٹ دیا جائے گا ایکسپورٹ کے اوپر, یا وہ جو امپورٹ کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کچھ انسینٹیوز ملیں گے. یعنی میں پتہ ہے باس پوائنٹ کیا ہے, جزا اور سزا. ہم ہمیشہ روتے ہیں کہ جزا نہیں مل رہی. اس کو اخلاقی الفاظ سے پرکھتے ہیں, سائنس اور قانون پہ باتیں پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ بائیکلنس کروائیں گے انہیں ہم رسپیکٹ دیں گے, یا انہیں ہم کوئی فائدہ دیں گے. تو فائدہ ملے گا, ٹرافی ملے گی تو ہم یہ کام کریں گے. ہاں, ٹرافی نہیں ملے گی تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں, میں اسٹیبلش کیا بات کر رہا ہوں میں آپ سے. ہم نے کہا کہ جو ایف بی آر کا ٹیکس دے گا, اینول ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا, تو ایئرپورٹ پہ اس کے لیے الگ لائن بنوا دیں گے. پھر بھی کوئی آیا نہیں ہے, کتنے لوگ آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ابھی کیا ٹیکس کا سسٹم ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم از کم ان کو, وہ جب 5 پوری برادری میں بیٹھے ہوئے 700 کمپنیز ہیں, جب پوری برادری میں بیٹھے ہوئے اور یہ 5 لوگ یہ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, ان کو کچھ انسینٹیو مل رہا ہے. دیکھیں الٹیمیٹ گول کیا ہے ان کا, ایک اپروچ کیا ہے, ریٹرن ہے نا. تو کچھ ایسا سسٹم تو ہو یار کہ اگر تمہیں ہم سزا کے لیے رولز بنا رہے ہیں تو جزا کے لیے بھی رول دے دیتے ہیں تمہیں. دعا کریں کہ کوئی بڑی تبدیلی اس خطے پہ نہ ابھر جائے. دیکھیے اللہ نہ کریں, ہیلتھ ایجوکیشن یہ حساس معاملہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے یہ پیسہ دے گا تو میں اس کو دوا دوں گا تو یہ بچے گا, 2 لوگ تڑپ رہے ہوں, ہاں, تو آپ یہی بات کو سے کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کم غلط بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہیلتھ کے میں گراؤنڈ سے کرنا چاہتا ہوں. ہیلتھ انڈسٹری یا دواؤں کی انڈسٹری پہلے مورل بزنس ہے, تو پلیز ریکگنائز دا لوئسٹ ریسیڈول لمٹ آف دی مورل بزنس. اگر آپ کی دوا سیف نہیں ہے آپ پلیز اس بزنس میں نہ آئیں اگر جب تک آپ یہ ثابت نہ کر سکیں میری دوا سیف ہے. چاہے اس کے لیے بیکلنس کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے کائنیٹکس اسٹڈیز کرنی پڑے, جو بھی اسٹڈی کرنی پڑے. واٹ میں کم, یہ آپ کا بیس ہے. آپ اچھا, اگر ہم اس بات کو کیری کریں گے نا تو دنیا کے مہذب معاشرے ہمیں ایک اچوبی دنیا سمجھیں گے. کیا ایسا کسی مہذب دنیا میں ہوا ہے جس طرح کا ہم مطالبہ یہاں پہ پاکستان میں اکثر لوگ کر رہے ہیں, باقاعدہ لکھ کے کر رہے ہیں کہ یار ہمیں انسینٹیو دے دو. بھائی انسینٹیو دیکھیں سر, مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے کہا کہ کیا پوری دنیا میں ایسا کچھ ہو رہا ہے جو اس طرح کی کوئی بات کرے, تو اگر یہ نہیں بھی کر رہے تو جو کچھ ہو رہا ہے کیا ایک مہذب معاشرے میں ہوتا ہے وہ؟ ہاں, یہ ہے مسئلہ. ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. وہاں کوئی تصور کرے نا کہ بائیکلنس سے بغیر میں
اپنی دوا کا ڈاکومنٹ سبمٹ کرا دوں گا تو میرا خیال اس تصور پہ ہی اس معاشرہ اس کا وہ بائیکاٹ کرے گا. اب ذرا سا آپ مزاج کا اسٹڈی کیجیے کہ سپلا والوں کا مزاج کیا تھا. اب دیکھیے میں ADC رہا ہوں, اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر, تو یہ را مٹیریلز آتے تھے مختلف کمپنی کے, تو میں ان کمپنیوں کو جانتا ہوں جو یہاں کی کمپنیوں کا عشر عشیر بھی نہیں تھے. آج وہ ان جیسی کمپنیوں, ان جیسی 10 کمپنیاں ایٹ ونس خرید لیں پڑوس کی, صرف کیوں کہ ان کے بندے ٹائی لگانے پہ زور نہیں دیتے تھے, انگریزی بولنے پہ زور نہیں دیتے تھے, کسی کو ایوارڈ شیوارڈ نہیں ملتا تھا. ڈھونڈ لیجیے گا ایوارڈ شیوارڈ, جتنا ایکسپورٹ ایوارڈ آپ کیا ملتا ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. 500 ملین یار, اس میں سے 150 ملین تو پڑوس کا ہے نا, جو آپ کا 5واں صوبہ ہے, بچا کیا 350. تو یہ عجیب بات ہے. اچھا سر, میں صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ڈریپ ریگولیٹری باڈی ہے, اس کا کام یہ ٹیسٹنگ کرنا اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا. اور ڈریپ میں اٹ سیلف کیا R&D کا کیا سسٹم ہے؟ وہ لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے, ریسرچز کے لیے کوئی ان کی اپنی کچھ کوئی ڈریپ کا کام ہی تھی, دوا بنانا ہمارا کام نہیں ہے, میں بالکل مان رہا ہوں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا R&D کوئی سسٹم ہے. R&D ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے, دیکھیے لوگ ڈریپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جتنا فاسٹ انفلکس لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا ڈریپ کے اندر ہے نا, کمپنیوں میں نہیں ہے. کب سے؟ پچھلے 5 سالوں میں دیکھ لیجیے آپ. 5 سالوں میں کم سے کم ہمارے 100 لوگوں نے باہر ٹریول کیا, کم سے کم 200 لوگوں کو ہم نے باہر یہاں پہ بٹھایا ہے. ہمارے لوگوں نے 200 لوگ جو باہر سے آئے ہیں انہوں نے ہمارے 20 لوگوں کو پڑھایا ہے. نالج شیئرنگ ہوئی, ایگزام لیا ہے سر, ایگزام لیا, ہمارے بچے فرسٹ آئے ہیں. جنیوا میں ہمارے بچے فرسٹ آئے ہیں, مختلف جگہوں پر ہمیں پوزیشن لی ہے ہمارے بچوں نے جا کر. میں یہ نہیں کہنے والا کہ ساری چیزیں خراب ہیں, یقیناً خرابی بھی ہے, خرابی کو بھی چیز بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈریپ کا کام جو ہے ریگولیشنز ہے, پالیسی میکرز پالیسی دیتے ہیں اور یہ پھر ریگولیٹ کریں گے اور چیزیں بنائیں گے, اپنے ڈاٹ بنائیں گے, سسٹم دیں گے آپ کو. اب کوئی دوا میں کوئی پرابلم آتی ہے, کچھ آتی ہے, تو ڈریپ نے اس کو ٹیسٹیفائی نہیں کرنا ہے. نہیں, ڈریپ شیئر ضرور کرتی ہے, آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو شیئر کرتی ہے, لیکن ڈریپ ایک یہ پیپر ٹائگر ہے, وہ پیپر پر آپ کو اسیس کرتی ہے. اس نے 2 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے کہ بھائی یہ بندہ جو آپ نے ہمیں بھیجا ہے, اس کو ہم نے ڈائریکٹر کوالٹی یا کوالٹی کا ہیڈ بنا دیا, اس کو ہم نے مینوفیکچرنگ کا ہیڈ بنا دیا. تو آپ کے ان دونوں بندوں کو ان کی ایکسپیرینس کی بنیاد پر ڈریپ نے ایک لائسنس دے دیا. ڈریپ نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے, بورڈ میں 4 صوبوں کے لوگ ہیں, جس میں ڈیموکریٹک میٹر بھی ہے, سائنٹیفک میٹر بھی ہے, سب لوگ ہیں. اب دیکھیں نا, بات وہیں سے دوبارہ شروع ہوگی. میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, نیشنل پالیسی فار پروموشن آف انڈیجنس مینوفیکچرنگ آف فارماسیوٹیکل اینڈ الائڈ را مٹیریل. انہوں نے اپنے پریمبل میں لکھتے ہیں کہ 90% API باہر سے آتی ہے. تو اب انہوں نے ایک فریم ورک دیا کہ 1 ونڈو API مینوفیکچرنگ پہ جائیں گے, 90% پیسہ بچائیں گے. ساتھ میں باتیں وہی ہیں کہ API پارکس بنیں گے, فائنینشیل انسینٹیوز دیے جائیں گے, سسٹمز بنائے جائیں گے, اور اگر لوگ انٹیگریٹڈ وے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مزید انسینٹیوائز کیا جائے گا. تو پالیسی کی ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر API مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا ہے تو سسٹم تو وہی رہے گا. دیکھیے API کی موجودگی ایکسپورٹ کی لیے ضروری نہیں ہے. API کی موجودگی اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. سیلف ریلائنس آپ کے پاس ہے, آپ کا ڈالر باہر جانے سے بچ رہا ہے. سیکورٹی امپورٹنٹ چاہیے. مجھے تو سر اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر API کی ایک انڈسٹری کھڑی ہوتی ہے, چاہے وہ 200 ملین کی بھی ہو, تو جابس بھی تو ہے نا, لوگ بھی تو یہاں پہ کھپت ہوگی نا ان کی, کچھ تو ایک امید نظر آئے گی. جاب تو بہت ساری کھپت ہو سکتی ہے. لیف فراک ٹیکنیک کا موقع آ چکا ہے, 200 سے نہیں ہزاروں لوگ جابس میں لگ سکتے ہیں, لیکن مشینوں والی جاب سے آگے بہت جابس آ چکی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا شفٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے. ہم 2.0 کی بات کرتے تھے, 3.0 بھی آ گیا, 4.0 بھی آ گیا. اب آپ دیکھیں نا, جو انجیکشن CAR-T سیل تھراپی کا $1 ملین کا ہے, وہ 5 بنانے کے کتنے ہو گئے, $5 ملین. تو ذرا مجھے بتایا نا $5 ملین کی تو کتنی کمپنیاں آپ کی, تو وہ جو 5 انجیکشن بنانے میں کتنا انرجی لگے گی, 50 لوگوں کی لگے گی. اس میں ان پٹ کیا ہے؟ ان پٹ از اے برین, ان پٹ از اے اسکل, ان پٹ از اے ایپٹیٹیوڈ, ان پٹ از اے بیہیویئر. یہ جو بایولوجیکل ڈرگس ہیں اس میں سیل تو آپ کو ہی نکالنا ہے نا. مجھے وائرس ابھی منگوا لیں گے کیپسول, بعد میں پھر وہ بھی ہم یہاں بنا لیں گے, پریمر بھی اپنا. تو اس کو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کس بات کا ہم نے اتنا بڑا مائکرو بایولوجی میں MSc, مولکولر بایولوجی میں MSc, بایو ٹیکنالوجی میں MSc, جینیٹکس میں MSc, اور بھائی تو کیا کس کے لیے ہیں یہ؟ جو API میں مجھے جو خدشہ نظر آتا ہے کہ API کے لیے آپ کو ایک بنیادی کیمیکل چاہیے, وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ امپورٹ کریں گے. تو جب وہ امپورٹ کریں گے تو وہی امپورٹ کر لیں. تو جو آپ کا اسٹریٹجیکل میٹر ہے
وہ تو پورا نہیں ہوتا پھر. سر وہ ٹو بگن وتھ ٹو ٹیک اے بیبی اسٹیپ ہم ایک ڈائریکشن پہ تو چل پڑیں گے کہ شاید یہاں تک پہنچتے ہیں پھر آگے. میرا خیال ہے کہ نا, اس سے زیادہ امید کیا میرا خیال ہے کہ نا بڑے تلخ لگے لوگوں کو سوچنا چاہیے دوبارہ اپنے پالیسیز کو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نقصان میں چلے جائیں. آپ اے پی آئی 5 روپے کلو بنایا اور باہر میں 2 روپے کلو بن رہا ہوگا تو کوئی نہیں خریدے گا. مجھ سے پوچھیں, میں کہوں گا بھائی ایک سینٹر بنا دیں, وہاں پہ سب کی ٹیسٹنگ ہوگی. اب آپ کو جو ٹیسٹنگ کی جو کاسٹ ہے 40% جو مشینری کی وہ آپ کا ڈائلیوٹ ہو گیا 10 لوگوں پر, تو 40% جب 10 لوگوں پر ڈائلیوٹ ہوگا تو 4 ہو جائے گا, وہ پیسہ بچ گیا آپ کا. آپ نالج بینک کو فیکٹری ہے, صبح جو ہے میرے پاس ہے, شام کو آپ کے پاس ہے, تو فیسٹری شام آپ استعمال کریں, صبح میں استعمال کروں. شام کا کرایہ آپ دیں, صبح کام کرایہ میں دوں, رات کو بند نہ رہے. دس از دا وے. اچھا نالج استعمال کریں. اگر نہیں ہے نا لوگ نالج والے, کوریا سے امپورٹ کر لیں, کر لیں ایران سے امپورٹ کر رہے ہیں نا کام, کیوبا سے کر لیں, چائنا سے کر لیں. مشین تو لے ہی رہے نا یار بھائی, لوگ بھی لے لیں. کتنا لگے گا, ایک آدمی آئے گا سال کا 1 کروڑ روپے لے گا نا. مشین بھی تو آپ کی 1 کروڑ مینٹیننس لے ہی رہی ہے نا, بس مشینیں کر لیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ہماری اکیڈمیاں کہاں کھڑی ہے باس اس وقت؟ دیکھیے آپ کے بچے باہر جاتے ہیں نا, جتنے بھی ڈفر ہوئے بچے, یہ 1.5 سال لا کے اپنے رستے پہ لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1.5 سال کا ڈیفیشنسی ہے نا. تو 1.5 سال ڈیفیشنسی کیوں ہے کہ وہ انہوں نے یہاں پڑھا نہیں ہے, انہوں نے پاس کرنا سیکھ لیا. آپ کا ایگزام طریقہ کار جو ہے نا امتحان پاس کرنے کا, علم سکھانے کا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ 1.5 سال کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیں 1.5 سال کا پریشر پڑے گا, تو وہ پریشر برداشت کی رہے انڈسٹری, کھولے انسٹیٹیوٹ. ایک طرف انڈسٹری ہے, ہم نے تو ابھی بات کی نا کہ 3 لوگ ہیں نا, انڈسٹری ہے, گورنمنٹ ہے اور اکیڈمی ہے, سائنس ہے. اکیڈمیز کو اپنے پیسے مل رہے ہیں, اپنی فیکلٹی ملی ہوئی ہے, چیزیں. اب میں جا کے کراچی یونیورسٹی دیکھتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو نئے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں فارمیسی کے, اور وہ بڑے ہیوج ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آکسفورڈ کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یعنی خرچے تو ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. اب جو نالج گیپ کی میں بات کر رہا ہوں, کچھ اکیڈمیا کا اپنا ہم انڈسٹری پہ ڈالیں یا گورنمنٹ پہ ڈالیں. میں بھی تو ابھی سائلو پہ آ رہا ہوں کہ جو اکیڈمیا ہے کیا وہ اس کنڈیشن پہ آ رہی ہے. ہم ابھی این ای ڈی کی مثال لیں نا باس, این ای ڈی کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری سے بھی کام جا رہا ہے, وہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, پیٹنٹنگ کے بھی کام کر رہے ہیں, وہ انڈسٹری کے ریلیشن شپ سے بھی کام کر رہے ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو این ای ڈی نے اپنے آپ کو انجینئرنگ کے حساب سے اس طرح سے سیٹ کیا کہ انہوں نے انڈسٹری کے ساتھ نسٹ نے ملا کے چل رہی ہے. اب میں آپ کی بات کرتا ہوں, فارمیسی کی طرف آتا ہوں یا کیمسٹری کی طرف آتا ہوں, مائکرو بایولوجی کی طرف آتا ہوں. جب ان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایف ڈی اے کرنا ہے, ہم نے یہ کھولنا ہے, وہ کھولنا ہے. کیا یہ لوگ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ اپنے ساتھ آنیسٹ ہوتے ہیں. بزنس ہم کر رہے ہیں نا, پیسہ ہم کمائیں گے, پلان ہم بنا رہے ہیں. جو بچہ ہم لے رہے ہیں اس کو کس نے پڑھایا ہے؟ جو بھی بچہ ہم لے رہے ہیں آپ نے تو نہیں پڑھایا نا. نہیں, آپ کو تو پڑھا ہے بچہ 50,000 60,000 روپے مل رہا ہے نا. یس. تو اس بچے پہ جو خرچ کیا تو گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ آپ سے شیئر نہیں لے رہی. خوبصورت. اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ اپنے لیے اپنے بچے ٹرین کریں. آپ کیوں نہیں بھیجتے چائنا امریکہ پڑھنے کے لیے؟ برین ڈرین کو اتنا نیگیٹو کنوٹیٹ کیوں کیا جاتا ہے باس؟ ہمارے بڑے بھائی ہیں استاد نما بڑے شفیق ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, اور وہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو جواب دیا کہ اٹ از ناٹ برین ڈرین. یہ ڈرین نہیں ہو رہا. ڈرین تو یہاں ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر, یہاں ماتم کر رہا ہے, یہاں خودکشی کر رہا ہے, یہاں چوری کر رہا ہے. وہاں تو گین ہو رہا ہے, وہ جا رہا ہے, کام کر رہا ہے, پیسے یہاں بھیج رہا ہے. اچھا یہ گلوبل دنیا ہے, اس میں حرج کیا ہے کہ ہم آپ کا بچہ باہر جا کے کام کر لے؟ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے وطن پرستی کی وفاداری کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بچہ باہر نہیں جائے گا. میں باہر نہیں گیا تو میں کہوں یار جو باہر جا رہا ہے وہ غلط ہے, یہ نہیں ہے. لیکن باہر جا کر وہ پاکستان کا مذاق اڑائے, اس سے نفرت کرے, وہ ہے پریشان کن اور اذیت ناک بات کہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرے. اب پاکستان میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا اگر اپلائی کرنے کی جگہ موجود نہیں ہے تو ویسے بھی ہم پاکستان میں جو پڑھائی ڈیزائن کر رہے ہیں وہ پڑھ کر بھی باہر کے لیے رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, ہم باہر کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں. جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ طریقے سے باہر کے لیے تیار کر رہی ہیں. اب جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں نا اس وقت جو ہوئے ہیں 21ویں صدی تک امریکہ, وہ امیگرینٹس ہیں. تو دنیا کے بہترین لوگ اسٹینڈ فورڈ نے, ہارورڈ نے, ادھر یو کے میں آکسفورڈ نے, انہوں نے جمع کیے, جگہ چھوڑی اور ان کو انہوں نے ملٹیپلائی کیا. پھر کریم ان کریم آؤٹ. ہاں بس اسی بات تھی. اچھا کریم ہو سکتا ہے یہاں پہ ہی بہت ساری ہو. اب لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہے. جنہیں پیسے کمانے ہیں میرے دوست اس کو یہاں پہ مل جاتا ہے. کہ ایک زمانہ تھا نا انڈسٹریل ایج تھا, پھر آیا کہ کمپیوٹر کا ایج ہے, پھر آیا گوگل کا ایج ہے, انفارمیشن کا ایج ہے, پھر آیا کہ گوگل کا ایج ہے. اب جو ایج ہے نا وہ ہے پاسبلٹی کا, ایج آف پاسبلٹی. کچھ بھی پاسبل ہے, کوئی کہیں سے بھی کچھ کر سکتا ہے. اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں نے کل سنا ہے
انجینئر لیاقت بھائی سے کہ وہ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ورچولی کام کر رہی ہے پوری دنیا میں. اب جس یونیورسٹی میں ہمارا جانا بہت مشکل تھا وہ یونیورسٹی ورچولی کنیکٹ ہو چکی ہے. اب ہمارے بچوں کا واسطہ تھائی لینڈ کے بچوں کے ساتھ ہے, ہمارے بچوں کا واسطہ جو ہے وہ کوریا کے بچوں کے ساتھ ہے جو پڑھ رہے ہیں. ڈائریکٹ کمپٹیشن. ہاں تو اب تو آپ کو اتنی چلے گا نا کہ یہ دہلی اسکول کا اردو اسکول سے, اردو اسکول کا لال اسکول سے تھوڑی ہے ڈسکشن ہی اوور ہو. اب تو بھائی جس ڈسٹینٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سیدھا سیدھا سوال ہے, جواب دیجیے آپ. تو بچے آپ کے اسمارٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جو کرنا ہے اسمارٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا سسٹمیٹک وے میں, تاکہ ان کو زیادہ اسمارٹ کر سکیں, انہیں سپورٹ دے سکیں, مگر باہر جانے کو بہت زیادہ روکے نا. آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا سر. تاکہ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ باہر سے لوگ یہاں پر آئیں انشاءاللہ سر. جیسے آ گیا نا پڑوس میں ان کا چھپتا ہے نا وہاں باہر کہ جاب خالی ہے فلاں شہر میں, تو آ جائیے. تو وہ تنخواہ دینے کے قابل بھی ہو گئے, پھر وہ پروڈکٹ بنا کے باہر بیچتے ہیں. تو اللہ کرے وہ وقت آ جائے ہم پروڈکٹ بنا کے باہر بیچیں تو لوگ یہاں پائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسا ہو, آ جائے گا, ایسا ہو, آئے گا. اپنے سارے واپس. جتنا خرابی تھی اس سے زیادہ کیا ہوگی. 3 چیزیں ایسی جس پہ آپ ڈاکٹر عبید علی یا عبید علی کو تھپکی دیں گے. وہ فقیروں کا ملجا, وہ ضعیفوں کا ماوا. میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, یہ احساس میرا سب کچھ ہے. سچے وقت پر ڈگنیٹی کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ سچ بولنے کا حوصلہ, بول دینا اسی رائٹ ٹائم پر, ایکوریٹ, لیجیبل, ریپروڈیوسیبل, ریلائبل, ایٹریبیوٹیبل, رائٹ ٹائم کے اوپر. تیسرا یہ کہ بچوں اور سوسائٹی کی مفادات جب ٹکرائیں تو بچے اپنے مفادات کسی وجہ سے, ٹریننگ کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے پیچھے لے لیں. وہ میرا اثاثہ ہے. ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا سر, اس کو کلوز کرتے. بہت شکریہ. کوئی کنکلوژن نہیں ہے, کنکلوژن آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں بھائی, یہی کنکلوژن ہے ہمارا. بہت شکریہ.